بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو پیغام، کہا کوئی شک میں نہ رہے، جواب فوری اور بھرپور ہوگا۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، قومی مفادات کے تحفظ اور دفاع کے لیے تیار ہیں۔ مسلح افواج ہر قیمت پر جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کریں گی۔ آرمی چیف کا ضلع فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ، منگلا کور کے زیر اہتمام ہیمر سٹرائک مشقوں کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے جوانوں اور افسران کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں اہم ملاقات، بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنانے کے عزم کا اظہار۔ اعلامیے میں بتایا گیا، دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا، پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ملاقات میں ممکنہ بھارتی جارحیت پر پاکستان کے رد عمل کا جائزہ لیا گیا۔ صدر زرداری نے کہا، پاکستان ہر قیمت پر اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اہم قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستانی قوم متحد ہے، اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر فوری عمل کا مطالبہ بھی کیا۔ We are monitoring closely. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution. خطے کی صورتحال مانیٹر کر رہی ہیں، پاکستان اور بھارت کے ساتھ کئی سطحوں پر رابطے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ملکوں کو مسائل کے ذمہ دارانہ حل کا مشورہ دیا۔ جنوبی ایشیا میں امن کے حصول کے لیے چین ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ چینی سفیر کی وزیر اعظم سے ملاقات میں گفتگو، شہباز شریف نے موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ بھارت کا پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر میں ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم نے امیر قطر کی پاکستان کے لیے یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو مسترد کیا۔ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ۔ قطر کے امیر نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ قطر موجودہ بحران میں کمی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی جانب سے ویزا منسوخی سے سنگین انسانی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ کئی پاکستانی مریض علاج مکمل کے بغیر واپس آنے پر مجبور ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا خاندانوں کے بچھڑنے، بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات ہیں۔ واگا اٹاری بارڈر سے واپسی کی آخری تاریخ 30 اپریل 2025 تھی۔ میڈیا رپورٹس کے ذریعے اٹاری میں پھنسے پاکستانی شہریوں کا علم ہے۔ بھارت پھنسے پاکستانیوں کو جانے کی اجازت دے، ہم تیار ہیں۔ واگا بارڈر آئندہ بھی پاکستانی شہریوں کے لیے کھلا رہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، گجرات کے خصاب مودی نے سندھو دریا پر حملہ کیا ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن دریا پر حملہ کرنے والوں سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے عوام سندھو کا گلا نہیں گھونٹنے دیں گے۔ میرپور خاص میں جلسے سے خطاب میں کہا، بھارت نے اعلان کیا سنتاز معاہدے کو نہیں مانتے، مگر ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ دہشت گردوں کو پکڑیں اور لٹکا دیں، لیکن پاکستان پر الزام نہ لگائیں۔ جانتے ہیں دہشت گردی بہانہ ہے، اصل میں سندھو نشانہ ہے۔ سازش کو ناکام بنائیں گے، ثابت کریں گے مودی جمہوریت پسند نہیں، انتہا پسند ہے۔ ہماری مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ آج
بھی میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کسی بھول میں نہ رہنا. ہم پاکستانی ہیں, اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا اگریشن کی, ہم حساب جو ہے وہ 10 گنا کر کے واپس کرتے ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ تمہارے پائلٹ کو فینٹاسٹک کپ آف ٹی بلا کے بھیجا تھا, اس دفعہ فینٹاسٹک مار ماریں گے, اس لیے باز رہنا. اس بار بھارت کو فینٹاسٹک چائے نہیں فینٹاسٹک مار پڑے گی. بھارت سے مس ایڈوینچر کا خدشہ ہے. خبردار کرتے ہیں کچھ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا جواب 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے پروگرام خبر میں خصوصی گفتگو. کہا 2 دن پہلے رات میں پریس کانفرنس کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمارے پاس بھارت کے حملے کا پورا پلان تھا. ہم تیار ہیں, ہمیں آزمانا نہیں. پہلگام واقعے پر مودی بیانیہ ناکام ہو چکا. بھارت امریکہ سمیت کسی بھی ملک کو اپنا بیانیہ نہیں بیچ پایا. پاک فوج کی جنگی مشقیں جوش و جذبے کے ساتھ جاری. جنگی حکمت عملی کے پیش نظر مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا استعمال. افسران اور جوانوں کی جانب سے پیشہ ورانہ مہارتوں کا بھرپور مظاہرہ. جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینا ہے. پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے. ڈی جی آئی اسپیئر کا پیغام, ہم تیار ہیں, ہمیں آزمانا نہیں. عوام کی آواز بن گیا. بھارت کے فالس فلیگ آپریشن اور دھمکیوں کے جواب میں مسلح فوج اور پاکستان کے عوام متحد. ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. ڈی جی آئی اسپیئر نے گزشتہ روز میڈیا بریفنگ میں کہا تھا 2019 میں ہم نے یہی بتایا تھا, ہم وہ نہیں جو محاذ آرائی شروع کریں. ہم ذمہ دار ملک ہیں, لیکن اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جارحیت ہی راستہ ہے تو ہم تیار ہیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن. بی بی سی نے بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا. جس جگہ اتنی بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں وہاں ایک بھی سی سی ٹی وی نہیں. پہلگام حملے کے بعد پولیس کم از کم 1 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچی. بی بی سی نے مودی سرکار اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار پر سوالات اٹھا دیے. صحافی کے مطابق فورسز کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی, مگر چند گھنٹے میں ان کے پاس حملاوروں کی تصاویر تھیں. بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور فتنہ خارج کا ایک اور گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا. خارج کے گروپوں کی گفتگو نے پھر را کی پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی کا پردہ فاش کر دیا. افغانستان میں موجود انس نامی خارجی نے شمالی وزیرستان میں موجود اپنے ساتھی ابو ذر کو بتایا. ایک بھارتی ایجنٹ کے کہنے پر اپنے گروہ کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. مذکورہ گروہ تحریک طالبان غزوہ ہند کہلاتا تھا, مگر را ایجنسی نے اس کا نام بھارت مخالف ہونے کے باعث بدلنے کا کہا. خارج کی گفتگو نے واضح کر دیا بھارتی ایجنسی را پاکستان میں ان دہشت گردوں کا استعمال کر رہی ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈے کا اے آئی وائی نیوز پر بھرپور جواب. فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں اے آئی وائی نیوز رہا سب سے آگے. اے آئی وائی نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈے کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے. ہیڈ لائنز, بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشنز کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا. اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کی ملاقات. جنوبی ایشیا میں سلامتی کی بدلتی صورتحال اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر گفتگو کی. پاکستانی سفیر عاصم افتخار کے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی عزم کا اعادہ. £190 ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل رواں برس مقرر ہونے کا امکان نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے رپورٹ قائم مقام چیف جسٹس کے بینچ میں جمع کرا دی. موقف اپنایا. مجموعی طور پر سزا کے خلاف 279 اپیلیں زیر التوا ہیں. اپیلیں اپنی اپنی باری پر مقرر کی جاتی ہیں. بانی پی ٹی آئی نے 14 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل 31 جنوری کو دائر کی. اپیل پر پہلے پیپر باکس تیار ہوگا, اس کے بعد نمبر لگے گا. پالیسی کے مطابق ہی زیر التوا کیسز اور اپیلوں کو نمٹایا جائے گا. پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود
کیا بند کی؟ بھارتی ایئر لائنز کو دن میں تارے نظر آ گئے، مودی حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی ایئر لائنز نے مودی حکومت کو خط میں کہا پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود 1 سال بند رہی تو $60 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ گزشتہ 7 روز کے دوران 700 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر ہوئی۔ نقصان میں جانے والی ایئر لائنز میں ایئر انڈیا، انڈیگو، اسپائس جیٹ شامل۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے خلاف بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ سیاسی جماعتیں مودی سرکار کی سیکیورٹی ناکامی پر برہم۔ سماج وادی پارٹی کے رہنما نے نریندر مودی کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا، حملہ ور کیسے پہنچے؟ انہیں روکا کیوں نہیں کیا؟ بھارتی عوام بھی مودی حکومت پر برس پڑے، کہا مودی صرف نفرت پھیلاتا ہے، اس پر اعتبار نہیں رہا، مودی نے نفرت پھیلا کر بھارت کو تباہ کر دیا۔ جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ سے کسی بھی ملک کا اگر انڈیا کا نقصان ہوگا تو پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، اور نقصان پاکستان انڈیا نہیں، پاکستان انڈیا کے عوام کا ہوگا، یہاں کی انسانیت کا نقصان ہوگا۔ بھارت اتنی جرأت نہیں کرے گا کہ بڑے پیمانے پر کوئی جنگ کرے۔ بھارت جانتا ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہے، وہ بے وقوفی نہیں کرے گا۔ دعا ہے جنگ نہ ہو، اس سے دونوں ملکوں کے عوام اور انسانیت کو نقصان ہوگا۔ سینیٹر دنیش کمار کہتے ہیں بھارت بہانہ تلاش کر رہا تھا، منصوبہ بندی 2-3 سال سے کر رہا تھا۔ بھارت کو ہماری ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں بسنے والی اقلیتی برادریوں کی جانب سے بھارت کی مذمت اور پاکستان سے ظاہر یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ مسیحی برادری نے گجرانوالہ کی سینٹ پال چرچ میں پاکستان زندہ باد کنونشن کا انعقاد کیا۔ کنونشن میں گجرانوالہ کی مسیحی اور سکھ برادری کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر سکھوں کا احتجاج، خالصتان تحریک کے پرچم تھامے مظاہرین کے انڈین حکومت کے خلاف نعرے۔ فضا لے کر رہیں گے خالصتان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین کا کہنا تھا ہماری پاکستان سے کوئی لڑائی نہیں، سکھ فوجی پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں۔ سکھوں کے مظاہرے میں پاکستانی کمیونٹی نے بھی شرکت کی۔ مودی سرکار مسلسل سر سے آنکھیں چرا رہی ہے، بکلاہٹ کا شکار بھارتی حکومت نے پاکستانی چینلز کے بعد پاکستانی اداکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی اپنے ملک میں بلاک کرنا شروع کر دی۔ ماہرہ خان، ہانیہ عامر، سنم سعید، اقرا عزیز، بلال عباس خان اور گلوکار علی ظفر کے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا۔ اس سے پہلے بھارت پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل ARY نیوز سمیت پاکستان کے 16 یوٹیوب چینلز پر پابندی لگا چکا۔ Our part is to get the whole idea, showcase it properly on television. As me, Salman Iqbal, as an investor, is to find products which are out there in the market, nurture them, groom them, invest into them, and bring those corporations to a level. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک اور پاک لاؤنج کے درمیان دبئی میں معاہدے کی تقریب منعقد ہوئی۔ ARY نیٹ ورک کے CEO اور صدر سلمان اقبال اور پاک لاؤنج کے بانی علی فہد سمیت دیگر کاروباری شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ سلمان اقبال نے کہا اس معاہدے کا مقصد ہے کہ اچھی پروڈکٹ تلاش کر کے اسے بہتر بنانا اور کامیاب کرنا ہے۔ تقریب میں کاروباری شخصیات نے اپنے کاروبار اور کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ علی فہد نے کہا ہمارا مقصد ہے کہ پاکستانی پروڈکٹ کو گلوبلی سکیل کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تقریب میں سلمان اقبال، علی فہد نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، صہیونی فورسز کے وحشیانہ حملوں میں مزید 26 فلسطینی شہید، 80 کے قریب زخمی۔ قابض فوج نے دیر البلح اور المواسی میں بے گھر افراد پر بمباری کی۔ انروا کا کہنا ہے غزہ میں امدادی سامان کے ذخائر ختم ہونے کو ہیں، قحط کا خطرہ بڑھنے لگا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف بسائی گئی غیر قانونی یہودی بستیوں کو خوفناک آگ نے گھیر لیا۔ یہودی اپنے محلات و فارم ہاؤس چھوڑ کر جانے بچانے کے لیے بھاگتے نظر آئے۔ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں لیکن اسرائیلی حکام نے تصدیق نہیں کی۔ اسرائیل نے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے 5 ملکوں سے مدد طلب کر لی۔
लोहर कोहिस्तान में गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 3 खवातीन और 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कमालाबाद और तुलसा गांव से था। फैमिली सैर तफरीह के लिए लोहर कोहिस्तान से गिलगित जा रही थी। लाशें रावलपिंडी मुंतकिल की जा रही हैं। नमाज जनाजा तुलसा गांव और चक्री में अदा की जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गर्म चमक के साथ बारिश। मानसेरा में दिन के वक्त अंधेरा छा गया। एबटाबाद में भी आंधी बारिश, सड़कें तालाब बन गई। गुनेर में भी गरज चमक के साथ बारिश, कुछ इलाकों में जालाबारी भी हुई। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वादी नीलम और लिपा में भी बरसात, बारिश और तूफानी हवाओं से हादसात, 2 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रावलपिंडी में मकान का छज्जा गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। रावलाकोट मंगला डैम के करीब आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में आंधी और तेज बारिश, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मैच खत्म कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। मौसम खराब होने से पहले लाहौर ने 11.3 ओवर्स में 3 विकेट पर 111 रन बनाए थे। मोहम्मद नईम और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरियां स्कोर की। इब्रार अहमद ने 2, खुरम शहजाद ने 1 विकेट अपने नाम के। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स और बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान को 87 रन से शिकस्त देकर PSL 10 से बाहर कर दिया। 205 रन के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम 117 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नबी के 3, खुशदिल शाह के 2 शिकार। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 204 रन बनाए थे। जेम्स विंस 65, इरफान नियाज़ी 40 और खुशदिल शाह ने 33 रन बनाकर नुमाया रहे। एक्चुअली 4 साल से जैसा आपने बताया ना फाइनल खेल रहे हैं और जीते भी एक दफा, तो उसमें गुम रहा है कि हमारी टीम तो फाइनलिस्ट है, तो उनकी टीम सिलेक्शन भी थी ना, उसमें भी गड़बड़ हो गई। प्रेशर है, चैंपियंस ट्रॉफी भी देखिए परफॉर्मेंस, ट्रायंगुलर सीरीज आ रहा है, फिर उसके बाद PSL में भी बॉटम पे टीम आई है। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, मुल्तान सुल्तान 4 बार के फाइनल में पहुंचने वाली टीम है। मुल्तान की टीम को गुमान था कि हम तो फाइनल में पहुंच ही जाएंगे। मुल्तान सुल्तान की टीम सिलेक्शन भी दुरुस्त नहीं हुई। कामरान नकवी ने कहा, रिजवान पर प्रेशर है। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस, PSL में भी टीम आखिरी नंबर पर है। उन्होंने चैंपियन बनने के बाद 5 से 6 खिलाड़ी तब्दील किए। खिलाड़ी तब्दील करते हैं तो टीम बनने में वक्त लगता है। आज मेहमान बनी पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल, खेला मासूमाना खेल, कहा कराची की टीम लंबी रेस का घोड़ा है, पीछे से आगे आएगी। कराची किंग्स का मैच लाहौर कलंदर से होता तो कराची पिछाड़ देता। आदिल मुस्तफ़ा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहटें भी खेली।